أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتم لأوصيائه والشافع إليه والمكين لديه والمطاع في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأبي القاسم محمد، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداه. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم، صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعین۔ آج ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ عظمت، ہمارے لیے سب سے بڑی بلندی یہ ہے کہ ہماری نسبت اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہیں، اور یہ رشتہ، یہ ناطہ، یہ تعلق، یہ نسبت چاہے کتنے ہی زمانے، کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہمارے درمیان آتی رہیں، ہم کبھی بھی اس نسبت اور اپنے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں ہونے دے سکتے۔ اور کل میں نے کوشش کی کہ مسقط میں آپ لوگوں کے لیے مجلس کا انعقاد باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ہو سکے، لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا، جو ٹیکنیکل پرابلمز رہیں، انوائڈیبل تھیں۔ تو آج میں کوشش کروں گی کہ ہم کسی حد تک اس کا جبران کر سکیں۔ جو معرکہ کربلا ہے، اس معرکے کا جو تاج جس ہستی کے سر پر ہے، دیکھیے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کا تاج گرچہ سید الشہداء کے سر پر ہے، اور بے شک آپ نے اس معرکے کو، اس کربلا کی جنگ کو ایک ایسے نتیجے تک پہنچایا کہ تاریخ عالم سجدہ ریز ہے اس کے آگے، لیکن اس کی وراثت جس کے ذمے آئی، جس نے اس کی نیابت کی ہے، جو اس کا خلیفہ قرار پایا ہے، جو اس کا نمائندہ قرار پایا ہے، ہم اس ہستی کو صرف بیمار، کمزور، ضعیف، اسیر یا مسافر کے طور پر نہیں دیکھ سکتے، بلکہ ہمارے لیے امام زین العابدین علیہ السلام کی ذات جو ہے وہ غازی ہیں کربلا کے، وہ واحد مجاہد ہے کربلا کا، جو وہاں سے زندہ اپنے عظیم مقصد کی ترویج کے لیے اللہ نے اپنی مصلحت اور اپنی حکمت کی بنیاد پر وہاں سے ان کو روانہ کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جہاد، جو محاذ سید الشہداء کا ہے اس میں، اور جو محاذ امام زین العابدین کا ہے اس میں فرق ہے۔ فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جب جنگ کی ہے تو آپ کے ساتھ ناصرین تھے، آپ نے باقاعدہ اعلان کیا، اور پھر آپ نے اپنے دشمن کے سامنے اپنے ہتھیار کو یا اپنے دفاع کو رکھا ہے۔ جبکہ امام زین العابدین کے سامنے ہم جانتے ہیں یہ واحد امام ہے جس کی امامت کا آغاز آگ کے شعلوں میں ہوا، یہ واحد امام ہے کہ جس کی امامت کے آغاز کے وقت تاریخ عالم کا اموی خاندان کا سب سے جاہل، سب سے فاسق، سب سے فاجر اور سب سے گناہ گار شخص حکمرانی کر رہا تھا۔ یہ واحد امامت ہے جس کے آغاز سے پہلے امام کو ذبح کر دیا گیا، وہ بھی نعرہ تکبیر کے سائے میں۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ جو واقعات آپ کے سامنے رونما ہوئے آپ کی امامت میں، وہ اسلامی مملکت کا سب سے پسترین دورانیہ تھا جو کربلا کے بعد ہوا۔ مابعد کربلا ہم جانتے ہیں آپ کے سامنے شام تھا۔ شام ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہاف صدی سے، یعنی تقریباً کوئی 40 سال سے لوگ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ناسزا کہہ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا واقعہ اس کے 1 سال یا 2 سال کے بعد پیش آیا، وہ تھا جناب زینب کبریٰ کی شہادت۔ پھر اس کے بعد واقعہ حرا، جس پر خانہ خدا پر حملہ کیا گیا، منجنیق سے خانہ خدا کعبۃ اللہ کے غلاف کو جلایا گیا۔ پھر مدینۃ الرسول پر اس طرح کا حملہ ہوا کہ 2000 صحابی رسول قتل کر دیے گئے۔ قتل عام مسلمانوں کا
خلیفۃ المسلمین کے ہاتھوں ہوا. پھر جناب امیر مختار کا جو قیام وہ اسی زمانے میں ہوا جو آپ نے امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے کیا. توابین کا جو قیام تھا وہ بھی اسی زمانے میں ہوا جو امام حسین کے خون کے انتقام کے لیے ہوا. پھر ابن زبیر نے بھی عبداللہ ابن زبیر نے بھی جو قیام کیا وہ بھی اسی زمانے میں اسی دورانیے میں ہوا. لہٰذا جو آپ کہیں کہ سب سے زیادہ انحطاط اور انحراف اور پستی اور کنفیوژن اور کبھی کوئی قیام اور کبھی کوئی اپنی آواز کو اٹھا رہا ہے اور جو لیڈرشپ ہے وہ سب سے فسق و فجور. یعنی آپ سوچیں مسلمانوں کے منصب خلافت پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت کا دعویٰ جو کرتا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ ہوں، وہ شخص تھا کہ جو اپنے ہاتھ میں سونے اور چاندی کے برتن لے کر کہتا تھا محمد نے اس کو حرام کیا، لو میں نے حلال کر دیا. اگر ایسی نیابت ہو تو اسلام کس نہج پر آتا ہے؟ لہٰذا جو امام زین العابدین علیہ السلام کا محاذ تھا وہ اکثر مختلف تھا. اور میری جان قربان، آپ کے اس جہاد پر جو آپ نے کیا ہے، جو آپ کی اسٹریٹجی تھی، جو آپ کی سیاسی بصیرت تھی، جو آپ نے اس طاقت کے سامنے نظر بندی، زبان بندی کے ساتھ مقابلہ کیا ہے، وہ سب سے زیادہ انوکھا. پہلا طریق آپ نے دعا کا اپنایا. کوئی آپ کے پاس آتا اور آپ سے کہتا کہ ہمیں اولاد، ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اولاد دے، تو آپ فرماتے تھے کہ میں کیوں نہ وہ دعا تمہیں تعلیم دوں، میں کیوں نہ تمہیں دعا کرنا سکھا دوں، کیوں صرف تمہیں دعا دوں کہ تم خود بھی اس دعا کو مانگو. لوگ کہتے چاند نظر آیا ہے رمضان کا، آپ دعا کیجئے. آپ فرماتے میرے ساتھ بیٹھو میں دعا کرتا ہوں. روایت ہے آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی، اس لیے جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے تو بلند آواز میں کرتے، یہاں تک کہ مدینے والے شہر مدینہ کے رہنے والے آپ کے گھر کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے اور قرآن کی تلاوت کو سنتے. 25 حج پا پیادہ کیے، اتنے سفر کیے، اور کبھی میدان عرفات میں، کبھی خانہ خدا میں، کبھی مدینے میں، جہاں پر آپ کے اطراف لوگ جمع ہو جاتے آپ انہیں کربلا کی یاد دلاتے. کبھی کھانا کھاتے ہوئے، کبھی بازار سے گزرتے ہوئے، کبھی مسافر کو دیکھ کر، کبھی پانی پیتے ہوئے آپ نے جو مقصد اور جو مظلومیت سید الشہداء اس کو زندہ رکھا. اور اس کے بعد ہم آپ کی سیرت میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑے باغات تھے جو آپ کے حصے میں آئے تھے. آپ نے ان باغات کے لیے ہر سال 2000 غلام خریدتے اور 2000 غلام آزاد کر دیتے. 2000 غلام خرید کر ہر سال آزاد کر دینا، کیا وجہ ہے کہ آپ نے اس طرح کی حکمت عملی اپنائی؟ آپ کے پاس جو 2000 غلام تھے، میں 2 غلاموں کی مثال دیتی ہوں جو آپ نے اپنے پاس رکھے اور پھر ان کو آزاد کیا. پہلا غلام جناب ابو حمزہ ثمالی ہے. ابو حمزہ ثمالی کون ہے؟ جب ماہ رمضان آتا ہے تو ہم اکثر آپ سنتی ہوں گی کہ علماء تاکید کرتے ہیں، انشاءاللہ کہ تلاوت قراءت بھی کرتے ہوں گے اس دعائے ابو حمزہ ثمالی کی. جو غلام ہے امام کا 1 سال کے لیے وہ ایسی دعاؤں کو امام سے نقل کرتا ہے. جناب سعید بن جبیر امام کے اصحاب میں سے، امام کے آزاد کردہ غلامان میں سے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حجاج ابن یوسف ثقفی جو تاریخ انسانیت کا سب سے سفاک ترین بادشاہ گزرا ہے، اس نے سعید بن جبیر کو، حکمران گزرا ہے، اس نے سعید بن جبیر کو گرفتار کیا اور کہا کہ اس کی زبان کو خریدو. یہ جو خطبے دیتے ہیں، یہ جو اشعار کہتے ہیں، یہ جو قصیدہ گوئی آل رسول کی کرتے ہیں، اس کے بدل اس کی زبان پر ہماری فضیلت جاری ہونی چاہیے. لہٰذا سعید بن جبیر کو گرفتار کر کے حجاج ابن یوسف ثقفی کے پاس لایا گیا، اور جب لایا گیا تو اس نے اپنا مدعا بیان کیا. جناب سعید بن جبیر نے کہا واللہ میری زبان سوائے آل محمد کے کسی اور کی عظمت کا تذکرہ نہیں کرے گی. جب یہ کہا تو حجاج ابن یوسف ثقفی نے کہا پھر اس کا ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم جس چیز کو تم اپنے لیے فضیلت کا باعث سمجھتے ہو، یعنی اہل البیت اور اللہ کی خوشنودی، ہم اسی کو تمہارے لیے رذیلت بنا لیں گے. لہٰذا اس نے کہا کہ جناب سعید بن جبیر کا رخ قبلے کی طرف کر کے انہیں
ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ جیسے ہی جناب سعید بن جبیر کا رخ قبلے کی جانب ہوا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، کہ میرا تو چہرہ اس کی جانب ہے، اس کے چہرے کی جانب ہے، میرا رخ اس کے رخ کی جانب ہے کہ جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ یہ واقعتاً سعید بن جبیر اس شہادت کے اندر بھی اپنے لیے عزت و شرف نکال رہے ہیں، لہٰذا کہا ان کا منہ قبلے کی طرف نہیں، ان کی پشت قبلے کی طرف کر کے ان کو شہید کیا جائے۔ جناب سعید بن جبیر کی پشت قبلے کی طرف کی گئی اور آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو جیسے ہی آپ کا رخ موڑا گیا، پشت بقبلہ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس جانب بھی رخ کرو چہرہ الہی ہے۔ جب جناب سعید بن جبیر نے ایسا دندان شکن جواب دیا تو کہتے ہیں حجاج ابن یوسف ثقفی ہار مان گیا اور کہنے لگا زمین پر لٹا کر ذبح کروں گا۔ جناب سعید بن جبیر زمین پر لیٹے اور آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت تلاوت کی، فرمایا منہا خلقناکم ومنہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے زمین سے پیدا کیے گئے ہیں، ایک دن اسی زمین پر پلٹا دیے جائیں گے اور ایک دن اسی زمین سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ دوسری دفعہ جب اس نے یہ دیکھا کہ جو بھی رخ ہو، یہ غلام سید الساجدین ایسے مضبوط نظریے کا حامل ہے کہ اس کو کوئی زیر نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے کہا کہ ان کو ایک وار کیا جائے اور شہید کر دیا جائے۔ لہٰذا جناب سعید بن جبیر پر حجاج ابن یوسف ثقفی کی تلوار جب چل رہی تھی تو آپ نے اللہ سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار یہ اس کا آخری وار قرار پائے، میرے بعد یہ کسی اور کو شہید نہ کر سکے۔ اور اللہ نے وہ آخری شہادت تھی جو سعید بن جبیر کی اس کے ہاتھوں ہوئی، اس کے بعد اس کو اللہ نے یہ اختیار ایک مظلوم کی، ایک عالم کی، ایک فقیہ کی اور ایک حقیقی معنی میں غلام اہل بیت کی دعا کو اللہ نے مستجاب کیا۔ بس جو آپ نے سال سال کے لیے اپنے پاس 2,000 غلام رکھے، وہ حقیقتاً آپ اپنی آغوش میں، اپنی پناہ میں ان کو لے لیتے، اور کیونکہ آپ خود بیان نہیں کر سکتے تھے تو ہر سال 2,000 لوگوں کو اپنے پاس آپ تربیت دیتے اور پھر وہ جا کر لوگوں تک، عوام تک، معاشرتے تک حقائق سید الشہداء اور مظلومیت سید الشہداء، سیرت انبیاء، ائمہ، تعلیمات آل رسول کو لوگوں کے سامنے تعلیم دیتے۔ یہ آپ کی اسٹریٹجی تھی کہ آپ ہر سال، اور کتنی پیاری ہے یہ بات کہ روایت کہتی ہے کہ امام کا جو غلام آزاد کرنے کا طریقہ تھا وہ اتنا خوبصورت کہ آپ ہر شب قدر اپنا جو ریکارڈ تھا، جسے ہم رجسٹر کہیں، جہاں اپنے سارے غلاموں کا نام اور ان کی سارے کوائف، ان کی ساری ڈیٹیلز لکھی ہوئی تھی، اس کو آپ شب قدر میں کھولتے اور پھر اللہ کے حضور رکھتے اور فرماتے پروردگار میرے جتنے غلام تھے ان سب کو میں نے آزاد کر دیا، ان کو میں نے تیری راہ میں آزاد کر دیا فی سبیل اللہ، بس آج کی شب تو مجھے نار جہنم سے آزاد کر دے۔ میرے پاس ان کی ملکیت تھی، میرے پاس ان کی قدرت تھی، میں نے اپنی قدرت سے ان پر لطف کیا ہے، ان کے ساتھ اچھائی کی ہے، پروردگار تو بھی میرا قادر و قدیر ہے، تیرے پاس سب اختیار ہے، تو بھی میرے اوپر لطف و کرم کر۔ یہ میرے نیاز مند تھے، میرے ضرورت مند تھے، لہٰذا میں نے اپنی بے نیازی سے ان کو دیا ہے، ارحم الراحمین تو بھی اپنی بے نیازی سے مجھے عطا کر دے۔ بس امام زین العابدین نے غلام آزاد کرنے کے لیے جو ٹائم، جو پیریڈ انتخاب کیا وہ بھی بہت خوبصورت ہے کہ ہر شب قدر آپ سب سے بڑی نیکی کو انجام دیتے۔ لہٰذا جن لوگوں نے، اب بات آ جاتی ہے کہ یہ امام کا کردار ہے جو امام کی ذات کی حد تک امام کی اسٹریٹجی ہے جو رہی ہے، بات دوسری جانب ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے امام کے مقصد کو اپنے پاس امانت سمجھا اور پوری جانفشانی کے ساتھ رکھا۔ 2 نام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ تصور کیجئے، بہت زیادہ اگر ہم ڈیٹیل میں نہ جائیں اور اس پر آئیں کہ امام جو بیان کرتے ہیں ہم اس کو وصول کریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں، تو پھر ہم نے حق امامت انجام دیا ہے، جیسے جناب ابو حمزہ ثمالی نے، جس طرح جناب سعید بن جبیر نے۔ اگر یہ چاند نہ ہوں یا یہ ستارے نہ ہوں، اگر یہ روشن کرنے والے چراغ نہ ہوں، تو امام وقت حل من ناصر ینصرنا کی آواز لگاتا رہ جاتا ہے۔
ضرورت امام کو کس چیز کی ہے؟ ضرورت امام کو ناصر کی ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے میدان کربلا کے امام سید الشہداء ہوں، یا چاہے وہ 35 سال امام حسین کے نام پر گریہ کرنے والا سید الساجدین کیوں نہ ہو۔ ہر امام کو ناصر چاہیے، نصرت کرنے والا چاہیے، مددگار چاہیے، اور چاہے وہ آج کے زمانے میں میرا اور آپ کا زندہ امام کیوں نہ ہو، ان کو بھی ناصرین کی ضرورت ہے، ان کو بھی ابو حمزہ استمالی جیسے چاہیے، ان کو بھی سعید بن جبیر چاہیے، آج کے امام کو بھی، امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس بھی کوئی حبیب جیسا ہو، حبیب ابن مظاہر جیسا ہو۔ آج کے امام کو بھی ضرورت ہے کہ ان کا بھی کوئی قنبر جیسا غلام بن جائے، ان جناب مسلم کی طرح جس طرح طوعا آئیں اس طرح کوئی طوعا ان کی خدمت میں آ جائے۔ لہٰذا ہم اس بات کو 1400 سال پہلے کے ناصرین کے حد تک رکھ کر بند نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس سے انہیرٹ کریں گے وہ جذبہ، وہ اسپرٹ، کہ اس کے طفیل ہم اپنی آج کے امام کو، اس زمانے کی حجت کو اپنے لیے ایک ایسا منبع سمجھیں جہاں میری ساری کوششیں جا کر جڑ جاتی ہیں، جہاں میری تمام تر توانائیاں اس سے متصل ہو جاتی ہیں۔ کربلا کبھی بھی تمام نہ ہوگی، کربلا کا مقصد کبھی پورا نہ ہوگا اگر ہم اس کو امام وقت کے ساتھ لے جا کر نہ جوڑیں، یا پھر ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو متصل نہ کر لیں۔ یاد رکھیے کہ ہمارا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ ہم 72 شہداء سے، جو سرزمین کربلا کے 72 شہداء تھے، ان 72 شہداء سے انسپریشن لیتے ہوئے 313 میں شامل ہو جائیں۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کا پہلا اور آخری عنوان ہے، پہلا اور آخری عنوان ہے کہ ہم ان 313 میں شامل ہو جائیں۔ اور جب ہم آج کے امام کو دیکھتے ہیں تو آج کا میرا اور آپ کا امام کیا ہے؟ دیکھیے، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ سوالات جو آپ لوگوں نے بھیجے تھے امام زمانہ کے حوالے سے مجھے پرائیویٹ چیٹ میں زوم پر بھی آئے تھے کہ امام زمانہ کی نصرت کے لیے پہلی بات یہ ہے کہ امام کی نصرت کے لیے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ امام کی معرفت حاصل کی جائے۔ جتنی زیادہ معرفت ہوتی ہے، جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے، جتنی آگ دل میں زیادہ لگی ہوتی ہے، اتنا زیادہ انسان کاوش، محنت، کوشش کرتا ہے، تقرب کے لیے اپنی تمام تر سعی کو لگاتا ہے۔ اور جب ہم امام کی معرفت کی جانب آتے ہیں تو دیکھیے، ہم نے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ایک ایسی ہستی قرار دے رکھا ہے کہ جو گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر آئے گی، جبکہ امام کا اگر میں مختصر بہت شارٹ تعارف دوں وہ یہ کہ اللہ نے تاریخ عالم میں، تاریخ انسانیت میں آج تک ایسا نہیں کیا کہ ایک انسان ایک نظام لے کر پوری دنیا کو چلائے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو آپ پوری زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تصور کیجئے کہ میرے امام کا وجود جو ہے وہ اولین اور آخرین میں ایسا امتیاز ہے کہ ان سے پہلے اور ان کے بعد ان جیسا کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خاتم الانبیاء کے وارث ہیں۔ جو میرے نبی خاتم النبیین علیہ السلام کا وارث ہے، وہ آدم سے لے کر خاتم تک، پھر امام الانبیاء، امام الائمہ، امیر المؤمنین سے لے کر امام حسن عسکری تک جو ظلم ہوا، جو جبر ہوا، جو ستم ہوا، ہر ایک کا انتقام لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو آپ اپنے ظہور کے وقت اپنے انٹروڈکشن سے، اپنے تعارف سے ہی بتائیں گے کہ میں کون ہوں۔ روایت ہے جب ہاتف ندا دے گا اور کہے گا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اس ندا کے ساتھ ہی امام انشاءاللہ خانہ خدا پر ظہور فرمائیں گے۔ اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو آپ فرمائیں گے انا بقیۃ من آدم، انا ذخیرۃ من نوح، انا مصطفیٰ من ابراہیم، وانا صفۃ من محمد۔ اے لوگوں، میں حضرت آدم کے آثار یا ان کا باقی ماندہ یا ان کی نشانی ہوں۔
انا صفت انا مصطفیٰ من ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی آل میں سے چنا گیا منتخب شدہ ہوں، وَأَنَا ذَخِيرَةٌ مِّن نوح، اور حضرت نوح کا جو خزانہ ہے وہ میں ہوں، وَأَنَا مصطفیٰ من ابراہیم، اور حضرت وَأَنَا صِفَّةٌ مِّن محمد، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اوصاف ہیں میں ان اوصاف کا حامل ہوں۔ اگر آدم کی کوئی نشانی زمین پر ہے کہ پہلے دن کوئی نبی بن کر آیا تھا تو وہ نشانی میں ہوں۔ آدم کی نبوت روز اول جس دن آدم کو اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ کا اعلان کیا، اس اعلان کی نشانی فرمایا کہ میں ہوں، یعنی میں تنہا ایک فرد، ایک شخص یا امام نہیں، میں نبوت کا وارث ہوں۔ انا ذخیرۃ من نوح، حضرت نوح نے، ہم جانتے ہیں حضرت نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے نا، کہ وہ دنیا کا بیشتر حصہ انقلاب ان کے سیلاب کی زد میں آیا اور دوبارہ آپ نے دنیا کو آباد کیا تھا، دنیا کے بڑے حصے کو آپ نے آباد کیا تھا۔ لہٰذا فرماتے ہیں کہ حضرت آدم جو تنہا ذخیرہ، خزانہ یا زمین کو آباد کرنے کے لیے اپنے ساتھ جو ایک کی یا کلید لے کر چلے وہ میں ہوں۔ لولا حجہ لساقت الارض بأہلہا، اگر زمین پر اللہ کی حجت نہ ہو تو زمین اس کے رہنے والوں سمیت تباہ و برباد ہو جائے۔ فرمایا کہ وہ ذخیرہ یا وہ خزانہ جو حضرت نوح لے کر چلے تھے وہ میں ہوں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انا مصطفیٰ من ابراہیم، خانہ خدا کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا، اے پروردگار میرے اس عمل کو قبول کر لے، اور پھر تو امامت کو، ہدایت کو، نبوت کو اور اپنی نمائندگی کو میری آل میں سے، میری نسل میں سے قرار دے۔ اور اللہ نے فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، ہم اپنا وعدہ ظالموں تک پہنچنے نہیں دیتے، یعنی جو اس کا حقدار ہے اس کو حق ملے گا۔ اور اللہ نے نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام میں سے کچھ افراد کو اپنی خلافت کے لیے، خلافت الہیہ کے لیے چن لیا، اور ان میں سے ایک فرمایا کہ انا مصطفیٰ من ابراہیم، نسل ابراہیم میں کوئی ایسا مصلح نہیں، کوئی ایسا اصلاح کرنے والا نہیں، کوئی نظام عالم بدلنے والا نہیں جس کا انتخاب اللہ نے کیا ہو۔ فرمایا انا مصطفیٰ من ابراہیم، میں اللہ کا وہ انتخاب ہوں جو نسل ابراہیم میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَنَا صِفَّةٌ مِّن محمد، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پاک میں سے اپنے اندر وہ صفات رکھتا ہوں۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، کیوں؟ ذات محمد کیا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، قرآن گواہی دیتا ہے، اللہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ اسوہ حسنہ، وہ بہترین رول ماڈل اولین اور آخرین میں۔ ادھر اللہ نے یہ دو آیات بھیج دیں کہ جس کو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کوئی بھی کبھی بھی تبدیل کر ہی نہیں سکتا، یعنی اوصاف محمدی کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا۔ اوصاف محمدی کو اللہ نے اپنے معجزے کی طرح ایسا اعلیٰ قرار دیا، اسی لیے کہتے ہیں امیر المؤمنین کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین آپ ہمیں رسول اللہ کے اوصاف بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اللہ کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہاری یہ دنیا اور اس میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بہت تھوڑی سی ہیں۔ کہا سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نے قرآن کی یہ آیت سنی ہے؟ خدا کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی بھی نہیں گن سکو گے۔ اس نے کہا بے شک میں نے یہ آیت بھی سنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ اس پوری دنیا کے بارے میں کہتا ہے یہ تھوڑی سی ہے، قلیل ہے، اور پھر کہتا ہے کہ تم اس دنیا کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ تو مجھے بتاؤ جس خلق عظیم کے بارے میں اللہ قرآن میں کہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم، میں اس کردار عظیم کو جسے اللہ نے عظیم کہا ہے اس کو کیسے بیان کروں؟ میں تو دنیا کی نعمتیں نہیں گن سکتا۔ لہٰذا جس کردار کی عظمت ایسی ہو، لقد جاءکم من اللہ نور کا اعلان اللہ نے کر دیا ہو، اس کردار کی بلندی کے سامنے کوئی بھی دعویٰ نہیں رکھتا۔ اسی لیے خدا
پروردگار اپنے محبوب کے اس اسوہ کامل کو کس طرح سے کہتا ہے زمین پر نام رکھیں گے اس ہستی، اس کردار، اس معجزے کو محمد۔ گزشتہ امتوں میں احمد، رسول اللہ خاتم النبیین علیہ السلام کا نام، آسمان پر ان کا نام رکھا گیا محمود، ان کا جو پرچم ہے وہ ہے لواء الحمد، اور قیامت والے دن جو انہیں مقام دیا جائے گا وہ ہے مقام محمود۔ لہٰذا محمد یعنی جس کی تعریف کی گئی، احمد جس کی شدت سے تعریف ہوتی رہی گزشتہ امتوں میں، اور پھر محمود آسمان پر نام رکھا گیا جس کے لیے تعریف ہے، ہاں مفعول ہے نا، جس کے لیے تعریف ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے جو ان کا پرچم، ان کا علم، ان کا جھنڈا بنایا لواء، اس کا نام لواء الحمد، وہ اتنا پیارا ہے کہ اس کی تعریف ہے۔ ان کا مقام جو ہے وہ بھی مقام محمود، اس کے لیے تعریف ہے۔ اور یہ تعریف ہے کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کی بزرگواری کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس جیسی کوئی دوسری مثال نہیں لا سکتا، تو اس کے پاس ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ اس کی تعریف کرے۔ جیسے ہم دو جہانوں کے پالنے والے کے لیے ہر نماز میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس خدا کی جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم اس جیسے نہیں ہو سکتے، ہم ان کی مثل نہیں ہو سکتے، لہٰذا ہمارے پاس ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ ہم اس خدا کی تعریف کریں، اس کی ستائش کریں۔ بس وہ کردار محمدی جس کی تعریف ہے، کیونکہ وہ اتنا بلند، اتنا پاکیزہ ہے، اس کے اندر 1,24,000 انبیاء کے معجزات موجود ہیں، تمام 313 صحیفوں کا علم موجود ہے، اس کی کتاب لا ریب، کتاب لم یزل، کتاب فصل ایسی ہے کہ جیسی نہ زبور ہے، نہ تورات ہے، نہ انجیل ہے، اور نہ ہی 313 باقی صحیفوں میں سے کوئی صحیفہ ہے۔ ایسی ہستی کے سامنے ایک ہی چارہ رہ جاتا ہے کہ تعریف کی جائے، اور جو اس کا وسیع ہے، جو اس کا ہم کنیت ہے، جو ان کا ہم نام ہے، جو ان کا ہم صفت ہے، صرف اس کو سزاوار ہے وہ کہے انا صفت من محمد، میرے اندر اوصاف محمدی ہیں، میرے اندر تعظیم محمدی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے القابات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ کا ایک لقب وارث ہے۔ وارث جو خطبہ غدیر رسول اللہ نے مقام غدیر خم میں دیا تھا، اس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اس علی کی آل میں سے میرا وارث آئے گا جس کے اندر منزلت امامت ہوگی، علوم اور کمالات ہوں گے، وہ ہمارے اوصیاء میں سے اور ہماری نسل پاک میں سے ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب موعود ہے، یعنی جس کا وعدہ اللہ کے نبی نے، جس کا وعدہ اللہ کی کتاب نے دے رکھا ہے، اور بشریت انسانیت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ اور اسی لیے ہم جب آپ کی زیارت نامہ پڑھتے ہیں تو اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا داعی الی اللہ، آپ پر سلام ہو اے اللہ کی جانب پکارنے والے۔ ہر امام، ہر معصوم یا ہر نبی، ہر رسول نے اللہ کی جانب دعوت دی ہے، لیکن کسی نے بھی پوری زمین اور آسمان پر نظام عدل الہی کو بپا نہیں کیا، جیسا انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کریں گے۔ اسی لیے آپ کا ایک لقب ہے مأمول، یعنی جو امیدوں کا مرکز ہے۔ تمام تر امیدیں اس کی کس کی؟ میری اور آپ کی نہیں، ان کی امیدیں جن کو اللہ نے حجت بنا کر بھیجا ہے۔ جناب فاطمہ الزہرا کی قبر بے نام و نشان ہے، ان کی امید کون ہے؟ امیر المؤمنین کی قبر مطہر چھٹے امام کے زمانے میں ظاہر ہوئی، ان کی امید کون ہے؟ آج جنت البقیع پر کوئی سایہ، کوئی تعظیم کا نشان نہیں ہے۔ ان چار ہستیوں کی قبور مطہرہ کی امید کون ہے؟ سید الشہداء کا قتل جو سختی اور ظلم و جور کے ساتھ ہوا، اس کا انتقام لے کر قلب سید الشہداء کی امید کون بن کر آئے گا؟ لہٰذا آپ نہ صرف لوگوں کی امید ہیں بلکہ آپ ائمہ کی بھی امید ہے، ان پر کیے جانے والے جتنے بھی مظالم ہیں اس کا انتقام لینے والے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ
ہم آپ کو منتقم خون حسین بھی کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لو ادرکتہ لخدمت الحیات، اگر میں ان کو درک کروں، ان کا زمانہ دیکھوں، ان کے ساتھ وقت گزاروں تو میں اپنی زندگی کو ان کے لیے وقف کر دوں، میں اپنی حیات کو ان کی خدمت کے لیے گزار دوں۔ اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام صحرا میں چلے جاتے، خاک اپنے سر پر ڈالتے اور فرماتے شوقاً الی رؤیتہ، کس قدر مشتاق ہوں میں ان کی زیارت کر سکوں، ان کے چہرے کا دیدار کر سکوں۔ اسی لیے زیارت آل یاسین میں بھی آپ کو معمول یعنی ائمہ کی امید کا مرکز کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیے جو 14 معصومین یا 13 معصومین کی امید کا مرکز ہے وہ ہمارے لیے کیا ہونا چاہیے ہے؟ وہ امام وقت، وہ امام زمان، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا ایک لقب نور آل محمد ہے۔ اہل البیت میں صادق آل محمد ہیں، عالم آل محمد ہیں، لیکن جو آپ کا امام زمانہ کا اختصاص ہے وہ نور آل محمد کا ہے، جس طرح خدا قرآن میں کہتا ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اپنے اس نور کو تمام کرے گا چاہے شرک کرنے والوں پر کتنا ہی گراں قدر کیوں نہ گزرے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ میرے مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو ظہور ہے وہ اللہ کی جانب سے حتمی عنایت ہے، اور اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی رہ جائے، ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طولانی کر دے گا کہ اس ایک دن میں امام کا ظہور ہو، ان کی حکومت بپا ہو، اور پھر اس کے بعد آپ اللہ قیامت کی جانب جائے گا۔ پھر اسی لیے خداوند کریم قرآن میں کہتا ہے واللہ یہدی اللہ بنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن لوگوں کو وہ ہدایت دینا چاہتا ہے۔ بس وہ ہستی، وہ ذات جو ائمہ کے لیے امید کا باعث ہے، وہ ہستی، وہ ذات جو انبیاء کے لیے امید کا باعث ہے، وہ ہستی، وہ ذات جو آل اطہار میں نور کی مانند ہے، جسے خداوند کریم نے اپنی آیت، اپنی علامت صاحب الزمان، جس کے ہاتھ میں زمانہ ہے، جسے صاحب الامر، جسے صاحب امر یعنی حکم خدا کا مالک بنایا ہے، جو اللہ کے حکم کو اجراء کرنے والا ہے، جو ناطق قرآن واحد اس زمین پر موجود ہے۔ میں اور آپ تب کربلائی ہو سکتے ہیں